سر یہ دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں کہ ایک اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور ایک غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ. تو بجلی کی جو ڈسٹریبیوشن کے لیے جو شٹ ڈاؤن کی حکمت عملی ہے وہ کس طرح سے اپنائی جاتی ہے کہ اس میں صارفین کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ کیونکہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو وہاں پر تجارتی سرگرمیاں بھی متاثر ہو سکتی ہیں، صارفین بھی گھریلو ان کی زندگی جو ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے. تو کیا حکمت عملی اپنائی جاتی ہے آپ کے سرکل میں کہ صارفین کو کم سے کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑے؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ بھی امپورٹنٹ کویشچن ہے بڑا. اب دیکھیں ہم شٹ ڈاؤن کیوں لیتے ہیں؟ شٹ ڈاؤن لینے کا پرپز ہوتا ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے اس کی مینٹیننس کی جائے. اب مینٹیننس کا پرپز کیا ہے کہ جو ہمارا صارف ہے اس تک ہم ان انٹرپٹڈ سپلائی کو انشور کریں تاکہ انہیں بجلی کی بلا تعطل سپلائی جو ہے یہ 24/7 ملتی رہے. اب شٹ ڈاؤن سے پہلے ہم باقاعدہ اس کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، اس کو ہم پرنٹ میڈیا میں دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں، اور جو وہاں کی ماسکس ہیں، مساجد ہیں، وہاں پر باقاعدہ اس کی اناؤنسمنٹ بھی کرائی جاتی ہے کہ فلاں فیڈر فلاں ڈیٹ کو اتنے بجے سے اتنے بجے تک بند رہے گا. تو صارف کو ہم اس کی اویئرنیس پراپر کنوے کرتے ہیں. اب اس میں مینٹیننس ہیڈ میں کیا آتا ہے کہ ہماری کوئی سپین لینتھ لوز ہو گئے ہیں، وہ بھی صارف کے لیے ڈینجرس ہے. تاریں نیچے آ گئی ہیں، کلیئرنس پراپر اس کی نہیں رہی. پھر برسات کا موسم ہے، اس موسم میں جو ہمارے درخت ہیں ان کی گروتھ بڑی ریپڈ ہوتی ہے، تو ہماری جو ایل ٹی لائنز ہیں یا ہماری ایچ ٹی لائنز ہیں ان کے ساتھ جو درخت ہیں ان کی برانچز ٹچ کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو ان کی جو ٹری کٹنگ ہے، ٹری ٹریمنگ ہے، اس کے لیے ہم شٹ ڈاؤن لیتے ہیں. کوئی ہمارے جمپرز جو ہیں وہ اگر خراب ہو گئے ہیں تو ان کی ریپلیسمنٹ کے لیے شٹ ڈاؤن لیتے ہیں. تو یہ پچھلا سال جو گزرا ہے اس میں ہم نے 700+ شٹ ڈاؤن اویل کیے، اور ان تمام شٹ ڈاؤن کا صرف ایک ہی پرپز تھا کہ جو ہمارا صارف ہے اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں، اس کو کمفرٹیبل کریں تھرو ان انٹرپٹڈ سپلائی. اور اس کے لیے باقاعدہ ہم نے پراپر اناؤنسمنٹ کی، ان کو انٹیمیٹ کیا، اور پھر یہ شٹ ڈاؤن اویل کیے گئے. ٹھیک ہے سر. شٹ ڈاؤن کے بعد ہم چلتے ہیں آگے کہ صارف کی جو مشکلات ہیں یا صارف کی جو شکایات ہیں وہ آپ اس تک اس کی جو حقائق ہیں تب تک پہنچیں گے جب آپ زیادہ زیادہ صارفین سے آپ کا انٹروڈکشن ہوگا، صارفین آپ کے پاس پہنچیں گے زیادہ زیادہ. ملٹیپل شکایات ہوتی ہیں، تو اس حوالہ سے جو کھلی کچہریاں لگائی جاتی ہیں، کھلی کچہری کو انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ صارفین کے جو مسائل ہیں ان کی دہلیز پر ان کا حل ڈھونڈا جا سکے. تو جو کھلی کچہری کو انعقاد کیا جاتا ہے اس کا کیا میکانزم ہے، اور اس کا جو دورانیہ ہے وہ ویکلی ہوتا ہے یا منتھلی ہوتا ہے، اور پھر اگر اس کھلی کچہری جو لگائی جاتی ہے تو اس کا فالو اپ کیسے لیتے ہیں آپ؟ اس میں ڈاکٹر صاحب یہ جو اوپن پبلک میٹنگز ہیں یا کھلی کچہری ہیں ان کا بھی پرپز ایک ہی ہے کہ کنزیومر جو ہے، جو متعلقہ افسر ہے اس تک آسانی سے پہنچ سکے، اپنے مسائل بتا سکے اور ان کی ریڈریسل کی جائے. اب اس میں ہم جو آپریشن کے لوگ ہیں، آپریشن فارمیشن کے، میں اگر یہاں بیٹھا ہوں ایک سرکل کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں، میرے جو ایکسینس ہیں وہ اپنے ڈویژنل آفیسز میں بیٹھے ہیں یا میرے ایس ٹی اوز ہیں اپنے سب ڈویژنل آفس میں بیٹھے ہیں. تو یہ بیسیکلی ہماری کھلی کچہریاں ہی ہیں جو ہم سارا دن لوگوں تک ہماری اپروچ ہوتی ہے، لوگوں کی ہم تک ایکسیس ہوتی ہے. تو میرے خیال میں جتنا ٹائم اپنے آفس میں صبح میں 9 ساڑھے 9 ادھر بیٹھا ہوتا ہوں آفس میں، اگر فیلڈ ایکٹیویٹیز کچھ میں نے باہر سائٹ چیک کرنے ہوتے ہیں وہ چیک کر کے میں 9 ساڑھے 9 دفتر میں پہنچ جاتا ہوں. اور میں رات کو 8:30 9 ساڑھے 9 بعد کا 10 بجے تک بھی آفس بیٹھا ہوتا ہوں. اور یہی صورتحال میری ساری ٹیم کی ہے کہ ہم نے فیلڈ ایکٹیویٹیز بھی ساتھ کرنی ہوتی ہیں اور ساتھ ہم نے پبلک کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہوتا ہے. یہ تو ایک جنرل جو ہے ہمارا کنزیومر کے لیے بینیفیشل ہونا اور کنزیومر کو ایک کمفرٹ کرنا اور کنزیومر کو فیسیلیٹیٹ کرنا. پھر اس سے ہٹ کے ہم باقاعدہ فیس بک پہ کچہریز کا ارینج بھی کرتے ہیں. اب فیس بک کی جو کچہری ہیں یہ ہم فورٹ نائٹلی بیسس پہ کرتے ہیں. میرا ایس ڈی او بھی کرتا ہے، میرا ایکسین بھی کرتا ہے، اور میں خود بھی کرتا ہوں. ہمارے جو سی او صاحب ہیں وہ بھی کنڈکٹ کرتے ہیں. اب یہ فورٹ نائٹلی بیسس مینز مہینے میں ہم 2 دفعہ کرتے ہیں یہ، اور سال میں یہ 24 ہوتی ہیں.
اس میں کافی لوگ جو ہیں وہ اپنے ڈائریکٹ جو ہیں کمپلینٹس مجھ تک پہنچاتے ہیں، میرے ایکسین تک پہنچاتے ہیں یا میرے ایس ڈی او تک پہنچاتے ہیں، اور ان کمپلینٹ کو کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ہم موقع پر ہی اس کو ایڈریس کر دیتے ہیں، اور کچھ جو ہمارا سٹاف ہے ان کو اسائن کرتے ہیں، اور ان کی جو ریڈریسل ہے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اوپن کچہری جو نیکسٹ کرنی ہے اس سے پہلے وہ ایڈریس ہو جائیں۔ سر یہ تو تھی کھلی کچہری کے حوالے سے، اور سب سے جو آج کل ایک بڑی اہم چیز ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ شکایات اور ان کا ازالہ، کیونکہ کسی بھی صارف کو جب کوئی اس کی بجلی کا کنیکشن جو ہے وہ منقطع ہوگا یا وہاں پر کوئی تعطل آئے گا تو اس نے سب سے پہلے شکایت کرنی۔ اب وہ بار بار آفس کے چکر تو لگا نہیں سکتا، وہ آن لائن جو شکایات درج کرواتی ہے۔ تو آن لائن شکایات کی ازالے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی جاتی ہے، اور اس میں جدید ترین نظام جو ہیں وہ کون کون سے شامل کیے گئے ہیں، جدید ترین طریقہ کار کیا کیا شامل کیے گئے ہیں تاکہ صارف کو جو اس کی شکایت ہے وہ کم سے کم دورانیے میں اس کو حل کیا جا سکے؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے، چونکہ اس کی ڈائریکٹ جو لنک ہے وہ ہمارے معزز صارفین کے ساتھ ہے۔ تو کوئی بھی پروگرام جو ہماری فیسکو مینجمنٹ کے لیول پہ ڈیزائن کیا جاتا ہے یا ہماری جو منسٹری آف انرجی پاور ڈویژن ہے ان کے لیول پہ ڈیزائن کیا جاتا ہے، اس کا بھی ایک ہی پرپز ہے کہ جو ہمارے ویلیوڈ کسٹمرز ہیں، ہمارے رسپیکٹیبل کنزیومرز ہیں، ان کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیسے کرنا ہے۔ اب جو یہ مختلف آن لائن کمپلینٹس کا سلسلہ ہم نے شروع کیا، اس میں ہمارا سب سے جو ایک مین پروگرام ہے وہ CCMS ہے، کسٹمر کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم۔ اب اس میں ہمارا جو صارف ہے وہ آن لائن کمپلینٹ اپنی جو ہے رجسٹر کرواتا ہے، اور اس کمپلینٹ کا جب وہ آن لائن ہوتا ہے تو ہمارا ایک 118 ڈائریکٹ ہمارا PITC ایک ڈپارٹمنٹ ہے لاہور میں، وہ وہاں تک وہ کمپلینٹ پہنچتی ہے، وہاں سے وہ کمپلینٹ ریفر ہوتی ہوئی متعلقہ SDO تک، متعلقہ LS تک، وہ لائن مین تک جاتی ہے۔ اب اس کا ایک ڈیوریشن ہے ہر کمپلینٹ کا کہ ٹرانسفارمر کی ریپلیسمنٹ ہم نے اربن لوکیلٹیز میں اتنے گھنٹے میں کرنی ہے، رورل میں اتنے میں ہے، اس کا ایک اسپیسیفائی ٹائم ہے۔ ایک آپ کی کوئی میٹرز کی ریپلیسمنٹ ہے، اس کا اسپیسیفائی ٹائم ہے۔ اسی طرح ہر وہ لوکیلٹی کے اربن کے لیے الگ ہے، رورل کے لیے الگ ہے۔ پھر آپ کی کوئی سپلائی کی کمپلینٹ ہے، سپلائی اس کو وہاں پہ نہیں مل رہی، اس کا الگ ایک ٹائم ہے۔ تو ہمارے پاس جیسا کہ آلریڈی آپ کے نالج میں ہے کہ اس وقت فیسکو میں اور باقی جو ڈسکوز ہیں وہاں پر بھی سٹاف کی ایکیوٹ شارٹیج ہے۔ اس شارٹیج کے باوجود میرا جو لائن مین ہے، میرا جو LS ہے، میرا SDO ہے، وہ صارف کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے 24/7 موجود ہے۔ جو ہی وہ کمپلینٹ آتی ہے تو ہم فوری طور پر اس کی جو ریڈریسل ہے اس کو انشور کرتے ہیں، اور اس جو ہماری ریڈریسل کی سکسیس کا سب سے بڑا پروف ہے وہ یہ ہے کہ میرے سرکل کی اس وقت جو کمپلینٹ کی ریزالو ریشو ہے وہ 99% ہے، اور اس میں جو ٹائملی ریڈریسل ہے کمپلینٹ کی وہ 94% ہے۔ اور دس ون از اے مارولس اچیومنٹ، یعنی سٹاف کی ایکیوٹ شارٹیج ہونے کے باوجود میرا جو سٹاف ہے وہ ہر وقت اپنے صارفین کی سہولت کے لیے، ان کے لیے آسانی پرووائڈ کرنے کے لیے 24/7 فیلڈ میں موجود ہے۔ ٹھیک سر، جو سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو آپ کے ادارے میں کام کرنے والے، آپ کے محکمے میں کام کرنے والے ملازمین ہوتے ہیں، کیونکہ جب تک ملازمین، کسی بھی ادارے کا ملازم خوشحال نہیں ہوگا اس وقت تک وہ ادارہ جو ہے وہ پھلے پھولے گا نہیں، وہ ترقی نہیں کرے گا۔ تو ملازمین کی جو حوصلہ افزائی ہے، ان کی جو ان کے مسائل ہیں، اس کے حوالے سے جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ کیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اس حوالہ سے، ان کی ترقیوں کے حوالہ سے، ان کو جو مراد کے حوالہ سے کیا میکانزم جو اپنایا گیا ہے آپ کے محکمے میں؟ اور سب یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ اس کی ریزن اس کویشچن کے جو رپلائی کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ اس وقت جس لیول پر میرا سرکل ہے، کامیابی کے جس لیول پر الحمدللہ
یہ بیسیکلی رزلٹ ہے میرا یہ جو سٹاف ہے ان کی ایفرٹس کا، ان کی دن رات جو محنت ہے یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اب آپ اس کو دیکھیں کہ جو ہماری یہ فائنینشیل ایئر گزرا ہے 2025-26، اس میں ہماری جو فیسکو ہے، فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی، یہ ڈسکوز میں واحد کمپنی ہے جس نے اپنا نیپرا ٹارگیٹ اچیو کیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی دس ون از اے ریمارکیبل اینڈ ایکسیپشنل اچیومنٹ کہ ہمارا جو نیپرا ٹارگیٹ تھا وہ 8.03 تھا لائن لاسز میں، اور اس کے اگینسٹ ہم نے 7.87% اچیو کیا، یعنی نیپرا ٹارگیٹ سے بھی 0.16% ہم نیچے چلے گئے، زیادہ ہم نے ریڈیوس کیا۔ اسی طرح جو ہمارا AT&C لاس تھا فیسکو لیول پہ، AT&C لاس مینز ایگریگیٹ ٹیکنیکل اینڈ کمرشل لاس، جو ٹیکنیکل اور کمرشل کو ملا کے لاس ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں، اس میں بھی فیسکو جو ہے اس نے 1.04% ریڈیوس کیا ہے، اور جو ہماری فیسکو کی ریکوری رہی یہ 100.39% ہے۔ اور اب ان تینوں پیرامیٹر میں فیسکو نے جو لائن لاسز ریڈیوس کر کے اور ریکوری امپروو کر کے ریونیو ارن کیا وہ 3.02 بلینز ہے۔ تو 3.02 بلینز ہم نے اس فائنینشیل ایئر میں فیسکو لیول پہ ارن کیا ہے۔ جو نیشنل ہمارا ایکسچیکر ہے اس کو جو فائدہ ہوا ہے وہ 3.02 بلینز کا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو کریڈٹ ہے جو ہمارے CEO ہیں فیسکو کے جناب انجینئر محمد عامر پنو صاحب، یہ ان کو جاتا ہے۔ وہ بڑے وائبرنٹ آفیسر ہیں، ہی از ناٹ اونلی ٹیکنیکلی اسکلڈ بٹ ہی از ویری اسٹرانگ مینیجریلی اینڈ ایڈمنسٹریٹولی، ہی از دی آفیسر ہو ہیز ویری اسٹرانگ نروس۔ تو انہوں نے ہمیں اتنا اچھا انوائرمنٹ دے دیا کہ جس انوائرمنٹ میں میری پوری ٹیم نے کام کیا، پوری ٹیم نے محنت کی، اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ نیپرا ٹارگیٹ اچیو کرنے کی صورت میں اور 3.02 بلینز ارن کرنے کی صورت میں ہماری جو منسٹری آف انرجی پاور ڈویژن ہے، ہمارا PITC ہے، فیسکو ہے، ان کے ریکارڈ پہ یہ چیز موجود ہے۔ اب اسی طرح جو میرا سرکل ہے، جس طرح ہم نے پہلے ڈسکشن کی کہ ہمارا جو پروگریسو لاس ہے یہ 7.14 ہے، یعنی ہم سنگل ڈیجٹ میں فال کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے۔ اور اس کو آپ دیکھیں کہ ہم نے اس ایک سال میں کوئی 1440 ملینز ارن کیا کمپنی کے لیے، صرف لائن لاسز ریڈیوس کر کے، ریکوری ہم نے 100% کی۔ تو یہ جو ساری اس قسم کے ریمارکیبل، ایکسیپشنل اور بہترین رزلٹ ہیں، یہ میرا جو سٹاف ہے، میرا میٹر ریڈر ہے، میرا لائن مین ہے، میرا LS ہے، میرا SDO ہے، ایون میرا ایکسین ہے، یہ ان لوگوں کی جو کاوش ہیں، ان کی جو ایفرٹس ہیں، یہ ان کا نتیجہ ہے۔ اب ان لوگوں نے تو ہمیں اتنا کچھ دیا، ان ریٹرن کیا ہم نے بھی ان کے لیے کچھ کیا؟ اتنا ان کا کنٹریبیوشن ہے ان اچیومنٹس میں، تو اس کے لیے چونکہ ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے، تو سب سے بڑی جو ہم اپنے سٹاف کے لیے، ان کے بینیفٹ کے لیے چیز کر سکتے ہیں وہ ان کے جو ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل بینیفٹس ہیں اس ہیڈ میں ہوتا ہے۔ اب جو ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ میرا جو یہ فائنینشیل ایئر تھا اس میں میں نے 7 بورڈز پروموشن کے کنڈکٹ کیے، جس میں 116 جو امپلائیز ہیں 116 ان کو میں نے پروموٹ کیا، یعنی جو میرے اسسٹنٹ لائن مین تھے ان کو میں نے لائن مین سیکنڈ پروموٹ کیا، اسی طرح جو لائن مین سیکنڈ تھا اس کو لائن مین 1 پروموٹ کیا، پھر کچھ میرے بل ڈسٹریبیوٹرز تھے BDs، ان کو میں نے ایز اے میٹر ریڈر پروموٹ کیا۔ تو 116 جو ہمارے اسٹاف کے لوگ ہیں ان کو ہم نے پروموٹ کیا اس فائنینشیل ایئر میں۔ اسی طرح میں نے 11 بورڈ کنڈکٹ کیے اپ گریڈیشن کے۔ اپ گریڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ایک جو امپلائی ہے اگر وہ پہلے گریڈ 14 میں ہے تو اس کو گریڈ 15 میں ہم نے اپ گریڈ کر دیا۔ اس کا جو ڈیزگنیشن ہے وہ تو وہی رہتا ہے، لیکن اس کے جو فائنینشیل بینیفٹس ہیں وہ اس کو ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 11 بورڈ ہم نے اپ گریڈیشن کے کنڈکٹ کیے، جس میں 1 to 5 125 جو امپلائیز ہیں ان کو ہم نے اپ گریڈ کیا۔ اس کے علاوہ جو فائنینشیل بینیفٹس ہیں، جو ہمارے CEO صاحب ہیں انہوں نے ہمیشہ جو ہمارا سٹاف ہے ان کی جو بیٹرمنٹ ہے، ان کی جو فلاح و بہبود ہے اس کو ان ویو رکھا ہے۔
تو ہماری فیسکو مینجمنٹ کی طرف سے جو ہمارے آنریبل بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں BOD ہیں ان کی طرف سے بھی جو ہمارے امپلائی ہیں ان کے لیے کافی زیادہ فائنینشیل بینیفٹ جو ہیں وہ ایکسٹینڈ کیے جاتے ہیں. تو یہ جو پچھلا سال گزرا ہے فائنینشیل ایئر اس میں ہم نے 2 بونس بھی اپنے اسٹاف کو دیے اور جو ایک بونس ہوتا ہے جو ان کی بیسک رننگ پے ہے اس کے برابر ہوتا ہے. تو یہ وہ بینیفٹس ہیں کیونکہ یہ اسٹاف جو ہے یہ ہمارا ایسٹ ہے. ہم اپنے اسٹاف کی فلاح و بہبود کے لیے ان کی بہتری کے لیے ہمیشہ ایڈمنسٹریٹولی بھی اور فائنینشیلی بھی ان کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں. جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے SC سیکنڈ سرکل سید محمد سلیم شاہ صاحب جنہوں نے فیسکو کی کارکردگی سیکنڈ سرکل کی کارکردگی اور جو عام کنزیومر ہوتا ہے اس کی جو شکایات ہوتے ہیں ان کے ازالے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے تفصیلی طور پر جو ہے بات چیت کی ہے اور اس حوالے سے صارفین کو جو صارفین کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں تو اس حوالے سے بھی انہوں نے بہت بریفلی جو ہے وہ انہوں نے آگاہی فراہم کی ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. FNN رہیے باخبر FNN کے ساتھ.